بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ 3 حروف تہجی ایسے ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے حروف مستعلیہ سیکھے ہیں جو 7 ہیں، اور وہ ہر حالت میں پر پڑھے جائیں گے، انہیں کبھی بھی باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ جبکہ یہ 3 حروف جو ہیں یہ کبھی پر ہوں گے، کبھی باریک ہوں گے۔ ان میں سے پہلا حرف ہے الف، دوسرا ہے لام اور تیسرا ہے را۔ سب سے پہلے الف کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ الف سے پہلے جب حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے گا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر نہ زبر، نہ نیچے زیر، نہ اوپر پیش، نہ جزم، کوئی حرکت بھی الف کے اوپر نہیں ہوگی، تو اسے الف کہا جائے گا۔ تو اس سے پہلے جب حروف مستعلیہ آ جائیں اور ان میں سے کوئی حرف آ جائے اور اس کے اوپر زبر ہو، تو پھر ہم الف کو پر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ صا، اگر پہلے صاد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے الف ہے، یعنی الف خالی ہے، الف ہوتا ہی خالی ہے، تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے صا۔ لیکن اگر الف سے پہلے سین ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اسے باریک پڑھیں گے س۔ اب غور کیجئے گا، صا، صاد کی صورت میں، س، سین کی صورت میں، تا، تا کی صورت میں، طا، طا کی صورت میں، کیونکہ تا باریک ہے اور طا یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے، تو اگر تا اس سے پہلے ہوگا تو یہ باریک ہو جائے گا الف، تا، اور اگر اس سے پہلے طا ہوگا جو حروف مستعلیہ میں شامل ہے، تو الف کی آواز بھی موٹی ہو جائے گی، طا۔ اسی طریقے سے اگر قاف 2 نقطوں والا الف سے پہلے ہو، تو یہ چونکہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے یہ حرف، تو اس کو موٹا کریں گے قا۔ لیکن اگر اس سے پہلے کاف ہو کش والا، تو پھر اس کو یوں پڑھا جائے گا کا۔ اب پھر سنیے، قا، قاف کی صورت میں، اور کا، کاف کی صورت میں۔ تو یہ الف کا اصول ہے کہ یہ کبھی موٹا اور کبھی باریک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے حرف مستعلیہ آ جائے اور اس سے کے اوپر زبر ہو تو اسے پر پڑھا جائے گا۔ دوسرا حرف ہے لام۔ لام کا قاعدہ یہ ہے کہ لام صرف 2 صورتوں میں پر پڑھا جاتا ہے، باقی ہر لام باریک پڑھا جائے گا۔ لفظ اللہ، جسے اس میں جلالت بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالی کا اسم ذاتی ہے، تو اللہ کا جو لفظ ہے اس سے پہلے اگر زبر ہو تو لام پر ہوگا، اور اس سے پہلے اگر پیش ہو پھر بھی لام پر ہوگا، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو پھر لام باریک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ، اس میں جلالت کے علاوہ کوئی بھی لام کہیں بھی آ جائے، اس سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو، اسے ہر حال میں باریک پڑھا جائے گا۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہم، اس میں جو لام ہوتا ہے وہ بھی چونکہ اللہ ہی ہے شروع میں، اور اس سے پہلے زبر بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اسے پر پڑھا جائے گا۔ اب اس کی 2-3 مثالیں سماعت فرما لیجئے۔ اب جیسے ان اللہ، ان، نون کے اوپر زبر آ گئی اور اس کے آگے اللہ کا لام ہے،
تو اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو لام پر پڑھا جاتا ہے، اس کو یوں پڑھیں گے ان اللہ۔ دوسری مثال سن لیجئے پیش کی، ہم اللہ، ہم ضمیر ہے لیکن آگے ملانے کے لیے اس کے اوپر پیش لگا دی، تو اس کے آگے پھر اللہ، اس میں جلالت کا لام ہے تو اسے پر پڑھا جائے گا ہم اللہ۔ جبکہ بسم اللہ، یہاں بھی اللہ کا لام تو ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے، تو یہ لام باریک پڑھا جائے گا بسم اللہ۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ، یہاں بھی اللہ کا لام، اس میں جلالت ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے، باللہ با کے نیچے زیر ہے تو اسے باریک پڑھا جائے گا۔ تو آج ہم دو ہی قاعدے یاد رکھیں گے، الف اور لام کب پر ہوگا، کب باریک ہوگا، ان کو یاد رکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے تاکہ ہماری ادائیگی درست ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو اس کے دین کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔